الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس مما ترك من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وبناؤكم لا تدرون لكم أيهم نفعا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قطع ميراث وارثه قطع الله ميراث من الجنة يوم القيامة وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله 60 سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فيجب لهم النار وقال عليه الصلاة والسلام فاتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بھائیو، بزرگوں اور عزیز ساتھیو، اللہ جل جلالہ و من والو نے بندوں پر کئی طرح کے احکام اور کئی طرح کے فرائض نازل فرمائے ہیں. ان احکام کے اندر حقوق آتے ہیں. ان حقوق کی 2 قسمیں ہیں. ایک حقوق اللہ کہلاتے ہیں، دوسری قسم حقوق العباد کہلاتی ہے. حقوق اللہ اللہ کے حقوق ہیں. اللہ کے تعلق سے جتنے احکام ہیں وہ ہیں. اللہ کی عبادت ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہے، بندگی ہے، اطاعت ہے. تو یہ جتنی بھی چیزیں اور احکام ہیں یہ حقوق اللہ سے تعلق رکھتی ہیں. اس کے علاوہ جو حقوق العباد ہے
وہ بندوں کے اعتبار سے تعلق رکھتے ہیں۔ حقوق العباد، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی احکام اور فرائض ہیں، ان کا تعلق بندوں سے ہے۔ تو حقوق اللہ کے اندر جس طریقے سے احکام میں درجات ہیں، کوئی حکم فرض کا درجہ رکھتا ہے، کوئی واجب کا رکھتا ہے، کوئی سنت کا رکھتا ہے، کوئی مستحب کا رکھتا ہے، اسی طریقے سے حقوق العباد کے اندر جو احکام ہے تو ان احکام کے بھی درجات ویسے ہیں۔ کوئی فرض کا درجہ رکھتا ہے، کوئی واجب کا درجہ رکھتا ہے، کوئی سنن اور مستحب کا درجہ رکھتا ہے۔ تو حقوق العباد کے اندر ایک سب سے بڑا حق جو اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے وہ ہے میراث۔ اس میراث کا تعلق بندوں سے ہے۔ میراث یہ اللہ کا طے کیا ہوا حکم ہے۔ میراث مستحب نہیں ہے، میراث واجب نہیں ہے، میراث فرض کا درجہ رکھتا ہے۔ فریضۃ من اللہ کہہ کے پکارا اس کو کہ یہ اللہ کی طرف سے فرض کیا ہوا حکم ہے، جو اس کے اندر لاپرواہی برتیں گے، جو اس کے اندر غفلت برتیں گے، جو اس کے اندر بے انصافی کے ساتھ پیش آئیں گے، اللہ کے ہاں ان کی بڑی سخت گرفت ہے اور اللہ کے ہاں ان کی بڑی سخت پکڑ ہے۔ تو میراث کس کو کہتے ہیں؟ میراث میت کے چھوڑے ہوئے مال کو کہتے ہیں۔ انسان کی جائیداد کو میراث نہیں کہتے، بلکہ اس انسان کی جائیداد کو میراث کہیں گے جو انسان دنیا سے اپنی جائیداد کو چھوڑ کر چلا گیا، وہ ساری جائیداد میراث کہلائے گی، وہ مال وراثت کا مال کہلائے گا۔ تو قرآن نے ہر ایک کا حصہ متعین کر دیا ہے۔ میراث صرف بوڑھے آدمی کی نہیں ہے۔ کئی بوڑھا آدمی مر گیا مال چھوڑ کے کہ اب جو ہے اس کے مال کو اور اس کی جائیداد کو ورثہ میں تقسیم کرو، یا کسی مرد کے ساتھ خاص نہیں ہے، نہ کسی بوڑھے آدمی کے ساتھ خاص ہے۔ میراث اس مال کو کہیں گے جو میت، جو انسان چھوڑ کر جا رہا ہے، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو، چاہے وہ جوان ہو، چاہے وہ بچہ ہو۔ آج ہم نے پہلے تو میراث کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ میراث کو سمجھا ہے تو اتنا سمجھا ہے کہ بوڑھا آدمی مر گیا، اب یہ پیچھے جو چھوڑ کے گیا یہ میراث ہے، حالانکہ یہ نہیں ہے کہ جو بھی انسان، جو بھی مرد، جو بھی عورت، جو بھی چھوٹا، جو بھی بڑا، جو بھی بوڑھا، کہ جو اپنی جائیداد چھوڑ کر گیا ہے وہ میراث کا مال کہلائے گا۔ دوسری بات،
میراث کا مال ہم نے صرف جائیداد کو سمجھا ہے، میت کی چھوڑی ہوئی جائیداد کو میراث کا مال سمجھتے ہیں، حالانکہ میراث صرف جائیداد کا نام نہیں ہے، میراث میت کی ہر اس چیز کا نام ہے جو وہ دنیا میں جس پر دنیا کے اندر اس کا قبضہ تھا، اس کی ملکیت کے اندر وہ چیز تھی، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، وہ ساری کی ساری میراث کا مال کہلائے گی، چاہے اس کے پہننے کے کپڑے ہو، چاہے اس کے پہننے کی چپل ہو، چاہے اس کے اوڑھنے کے اور بچھانے کے بستر ہو، چاہے اس کا مکان ہو، چاہے اس کا پلاٹ ہو، چاہے اس کے نقدی پیسے ہو، چاہے اس کی زمین ہو، چاہے اس کے جائیداد ہو، کہ سارا کا سارا مال وراثت کا مال کہلائے گا۔ اور یہ سارا کا سارا ورثہ میں تقسیم ہوگا۔ وارث صرف بیٹا نہیں ہوتا ہے۔ ایک چیز ہم نے یہ سمجھ لی کہ جی باپ مر گیا، اب ہم جو ہے بھائی ہیں، اور باپ کی یہ اولاد یہ بیٹے ہیں، اور یہ جو ہے اس مال کے حقدار ہے۔ ایسا نہیں ہے، شریعت کے اندر 10 درجے کے وارث ہیں، درجات ہے وہ، اور ان کے اندر کئی چیزیں، کئی لوگ ہوں گے وہ الگ ہیں۔ 10 درجات ہیں، 10 درجات کے لوگ میت کے مال کے وارث ہوتے ہیں۔ تو اس میں جو 2 درجے ہیں وہ اب موجود نہیں ہیں، لیکن باقی موجود ہیں۔ 2 درجے وہ غلام اور آزادی والا مسئلہ ہے، غلام کے آزاد کرنے کا، آقا کا اور غلام کا وہ بات ہے نہیں، لیکن باقی درجات موجود ہوتے ہیں۔ تو اس لیے بزرگوں، میراث کو اللہ کا حکم سمجھو کہ اس کو اللہ پاک نے بہت اچھے انداز میں قرآن پاک کے اندر ایک تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اور ہر ایک کے جو ہے اللہ نے حصے متعین فرمائے۔ باپ اپنی زندگی میں بیٹوں کے درمیان، اولاد کے درمیان جو کچھ تقسیم کرے گا وہ میراث نہیں کہلاتا ہے، کیونکہ میں نے پہلے عرض کیا میراث اس جائیداد کا اور اس مال کا نام ہے جو آدمی، جو انسان، جو مرد، جو عورت چھوڑ کر جا رہا ہو، دنیا سے چلا گیا چھوڑ کر، تب تو یہ میراث کہلائے گا۔ اور زندگی کے اندر ہے، یہ اس کا مال ہے، اس کی جائیداد ہے، یہ اولاد کے اندر تقسیم کرے گا تو یہ ہبہ کہلائے گا۔ یہ اپنی اولاد کو ہبہ کر رہا ہے، یہ اپنی اولاد کو ہبہ کر رہا ہے، یہ اپنی اولاد کو ہدیہ کر رہا ہے۔ تو ہبہ کے اندر اور ہدیے کے اندر حکم یہ ملتا ہے شریعت کی طرف سے کہ جتنی بھی اولاد ہیں، جتنے بھی بیٹے ہیں اور بیٹیاں ہیں، کہ ان کو برابر کا دیا جائے گا۔ کہ باپ پر یہ ضروری ہے چیز کہ اپنی اولاد کے درمیان ہبہ کرنے کی صورت میں برابری اختیار کرے، کسی کو کم، کسی کو زیادہ، کسی کو محروم کرنا، فرمایا یہ پکڑ کا ذریعہ ہے۔ اس پر سخت وعید ہے۔ حدیث میں فرمایا من قطع میراث وارثہ قطع اللہ میراث من الجنہ من الجنۃ یوم القیامہ، کہ جو کسی کی میراث کو قطع کرے گا،
کاٹے گا۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنت سے اس کی میراث کو کاٹ دیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر اپنی اولاد کو مال دینے سے محروم کر دینا، جیسے کہ حدیث ہے وصیت کے تعلق سے کہ آدمی جو اپنی زندگی کے اندر کسی اور کے لیے وصیت کر گیا، اپنے سارے مال کو صدقہ کر گیا یا اپنے مال کو کسی کو دے گیا اس نیت کے ساتھ، اور اس کی اولاد موجود تھی کہ نہیں اولاد جانے ان کا کام جانے، میں تو جو ہے سارا جو ہے کسی اور کو دے کر جاؤں گا، اور پیچھے پھر اس کی اولاد بھیک مانگتی پھرے اور اس کی اولاد پریشان رہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ آدمی کی عقل مندی کی بات ہے، اور سب سے بہترین بات یہ ہے کہ آدمی مرے تو اپنی اولاد کو مالدار بنا کر چھوڑ کے جائے۔ یہ نہیں کہ ایک جو ہے غریب بنا کر اور فقیر بنا کر فقیر اولاد کو فقیر چھوڑ کے جا رہا ہے، اور اپنا مال جو ہے سارا سمیٹ دیا، اپنے مال کو جو ہے ادھر ادھر لگا دیا، ادھر ادھر جو ہے تقسیم کر دیا، اور اپنی اولاد کو جو ہے مال سے محروم کر دیا۔ حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ترمذی کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ان رجل لیعمل والمرأة 60 بطاعت اللہ 60 سنة، ایک مرد ہے ایک 60 سال تک اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، ثم يحضرهم الموت، جب ان کے موت حاضر ہوتی ہے تو وصیت کے اندر اولاد کا نقصان کر دیتے ہیں۔ تو پھر کیا فرمایا آگے فَيَجِبُ لَهُمُ النَّارِ، تو ایسے ماں باپ کے لیے جہنم واجب ہو جاتی ہے کہ جو مال کے تقسیم کرنے میں اولاد کا نقصان کرتے ہیں، کسی کو محروم کرتے ہیں، کسی کو کم دیتے ہیں، کسی کو زیادہ کرتے ہیں۔ ایک لڑکے کے لیے آپ نے مکان بنا کے دیا، ایک لڑکے کو مکان بنا کے دیا، آپ نے جو ہے اس پر 5 لاکھ روپے لگائے، دوسرے لڑکے کو کچھ نہ دیا، اپنی بیٹی کو کچھ نہ دیا، دوسرے لڑکوں کو محروم کر دیا، یہ کم کر دیا کہ فرمایا یہ عمل اللہ کے ہاں گرفت کا اور پکڑ کا ذریعہ بنے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ، اے لوگوں اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان برابری کرو، برابری کا معاملہ کرو۔ پلاٹ میں سے جو حصہ آپ نے بڑے لڑکے کو دیا ہے یا چھوٹے لڑکے کو دیا ہے، آپ کے جتنے لڑکے ہیں، آپ کی جتنی اولاد ہے، آپ کی جتنی لڑکیاں ہیں، کہ ان کو برابر دے دیا جائے۔ لیکن علماء نے یہاں پر یہ لکھا ہے کہ لڑکوں کا خرچہ، لڑکوں کی ضروریات لڑکی کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے۔ کہ اگر زندگی میں جو ہے باپ تقسیم کر رہا ہے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ جتنا لڑکوں کو دیا ہے اتنا اپنی لڑکیوں کو دے، لیکن کم سے کم جو ہے جو اتنا تو دے جو اللہ نے ایک میراث کے اندر حصہ متعین کیا ہے کہ لڑکے کا ڈبل اور لڑکی کا سنگل، کہ اتنا تو کم سے کم دینا چاہیے، کہ یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی محروم کر دیا۔ اور کیا کہتے ہیں کہ جی ہم نے لڑکیوں کی شادی کر دی، لڑکیوں کی شادی کر دی، کیا لڑکوں کی شادی نہیں کرتے؟ کیا لڑکوں پر خرچ نہیں ہوتا ہے؟ یہ کوئی جواب نہیں ہے کہ شادی پر جو کچھ دیا ہے اس میں بھی برابری، اس میں بھی برابری کو دیکھو کتنا خرچ کیا ہے، کتنا دیا ہے۔ تو بہرحال تو زندگی کے اندر جو کچھ تقسیم کیا جائے گا وہ ہبہ کہلائے گا۔
لیکن میراث وہ مال کہلائے گا جو انسان کے مرنے کے بعد انسان جو مال چھوڑ کر جاتا ہے، یہ میراث کا مال کہلاتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ ہر ایک کا حصہ متعین کیا ہے قرآن میں۔ جو حصہ قرآن نے متعین کیا ہے ان کو جو ہے یعنی شریعت کے اندر یا جو ہے عربی کے اندر ان کا جو نام ہے اصحاب الفروض کہتے ہیں ان کو۔ یہ حصے متعین حصے والے ہیں۔ جن کا حصہ متعین نہیں ہے وہ مال کے وارث حقدار، لیکن وہ کب مال کے وارث ہوتے ہیں، کب حقدار ہوتے ہیں؟ کہ جب حصے والوں کو حصہ دے کر جو باقی مال بچ جائے اس کے وہ حقدار ہوتے ہیں، وہ عصبہ کہلاتے ہیں۔ تو لڑکے جتنے بھی ہیں، اولاد میں لڑکے ہیں، بیٹے ہیں، یہ عصبہ کہلاتے ہیں۔ ماں ہے، باپ ہے، لڑکیاں ہیں اکیلی، تو یہ ان کے حصے متعین ہیں قرآن کے اندر۔ تو ایک ساتھ کئی لوگ جو ہے مال کے وارث ہوتے ہیں۔ ایک شخص جو ہے دنیا سے گیا، اب اس کی اولاد بھی، اولاد میں بیٹا اور بیٹی دونوں وارث ہیں۔ ماں ہے، ماں بھی وارث ہے، باپ ہے، باپ بھی وارث ہے، اور مرنے والا شوہر ہے، بیوی چھوڑ کر گیا ہے، بیوی بھی ہے، مرنے والی بیوی ہے تو شوہر چھوڑ کر گئی ہے تو شوہر بھی اس کے جو ہے وارث ہوتے ہیں۔ ہر ایک کا اللہ نے قرآن کے اندر حصہ متعین کیا ہے کہ کس کو جو ہے کتنا ملنا ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد کا حصہ یعنی تمہارے بیٹے کا 2 لڑکیوں کے برابر ہے، کہ بیٹے کو ڈبل ملے گا اور بیٹی کو اس کا یعنی ایک حصہ ملے گا۔ جیسے ایک لڑکا ہے اور ایک لڑکی چھوڑ کر گیا ہے تو مال کے 3 حصے کر لیے گئے، 2 لڑکے کو مل گیا اور ایک لڑکی کو مل گیا۔ صرف ایک لڑکی چھوڑ کے گیا، لڑکے نہیں، آدھا مال کے حقدار ہے۔ 2 سے زائد چھوڑ کے گئے، 2/3 مال کے حقدار ہے۔ تو بہرحال تو جس طریقے سے لڑکا اپنے باپ کا مال کا وارث ہوتا ہے، لڑکیاں بھی اپنے باپ کے مال کی وارث ہوتی ہیں، اور آج ان کو جو ہے محروم کیا جا رہا ہے۔ بھائی آپس میں جو ہے مال کو تقسیم کر لیتے ہیں اور بہنوں کو محروم کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ان کا بھات بھر دیں گے۔ پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ بھات یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، یہ غیر اسلامی طریقہ ہے کہ اس کا بدل بھات نہیں ہو سکتا، چاہے آپ بھات بدلو، بھرو یا نہ بھرو، لیکن ان کی باپ کی جائیداد کے اندر برابر ان کا حصہ رہے گا، برابر حصہ رہے گا۔ اگر نہیں دو گے گناہگار ہوگے، اور ایسا گناہ لا متناہی گناہ جب تک جو ہے بہنوں کو حق نہ دیا جائے گا، فرمایا اللہ کے یعنی عذاب سے اور گناہ سے بری نہیں ہو سکتے ہو، قبر میں بھی چلے جاؤ گے اور قبر کے اندر بھی اس کا گناہ بھگتے رہو، اس کا گناہ ملتا رہے گا۔ یہ لا متناہی گناہ ہے۔ کیوں؟ آج تو آپ نے اپنی بہنوں کو محروم کیا ہے، پھر آپ کی اولاد آئے گی تو ان کی اولاد کے اندر، آپ کی اولاد کی جائیداد میں ان کی پھوپھیوں کا حصہ ہے،
وہ پھوپھیوں کا حصہ ان میں باقی رہا ہے، پھر اور نسل آئے گی ان کا حصہ ابھی تک پڑا ہے. اس طریقے سے یہ لامتناہی گناہ چلتا رہے گا. اور پتہ نہیں کون سی نسل آ کر جو ہے پھر لڑائی کرتی ہے، جھگڑتی ہے. حالانکہ اس میں جو ہے دو بھائی جو آپس میں لڑ رہے ہیں، کسی کا بھی حق نہیں ہوتا ہے. پتہ نہیں یہ ان کی پھوپھی کا حق ہے یا ان کی جو ہے باپ کی پھوپھی کا حق ہے. اور یہ جو ہے دوسری تیسری پیڑھی آ کر اب جو ہے اس جائیداد پر لڑ رہی ہے. نہ تو یہ حقدار ہے نہ یہ حقدار ہے، اس جائیداد کے تو کوئی اور حقدار ہوتے ہیں. پھر یہ جھگڑتے ہیں، زمینوں پر لڑائیاں ہو رہی ہیں، اور یہ پتہ نہیں ہے اس کے اندر تمہاری باپ کی پھوپھی کا بھی حق ہے جو بہت دور جو ہے چلتا آ رہا ہے. کہ تمہارا حق جو تھا وہ تو تمہارے باپ نے استعمال کر لیا تھا، اس میں تو تمہاری پھوپھیوں کا حق ہے، اور تم آپس میں دو بھائی اب لڑ رہے ہو. تمہارا حق ہے ہی نہیں. تمہارا حق جو تھا وہ تمہارے باپ نے ختم کر دیا تھا، یہ تم نے جو ہے ختم کر لیا، ادھر ادھر لگا دیا. اب یہ بچا ہے اس میں تمہاری پھوپھیوں کا حق ہے یا تمہارے باپ کی پھوپھیوں کا حق ہے. اس لیے بزرگوں، یہ اللہ کا فریضہ ہے، فریضۃ من اللہ، اللہ کا طے کیا ہوا ہے. یہ اللہ نے حصے متعین کیے ہیں کہ کوئی بھی کسی کے حصے میں کمی نہیں کر سکتا. جو اللہ نے جن کا حصہ متعین کر دیا ہے وہ ان کا اتنا پورا حصہ دے دو. باپ کا حصہ کیا ہے؟ کیونکہ 3 قسمیں ہیں باپ کے حصے کی، ماں کے حصے کی. اولاد کی صورت میں چھٹا حصہ ملتا ہے، اولاد نہیں ہے تہائی حصہ ملتا ہے. باپ چھٹا حصہ لے کر پھر جو باقی مال کا لینے کا بھی حقدار ہوتا ہے. کئی شکلیں ہوتی ہے، لیکن آپ کو اگر کوئی مسئلہ پیش آ جائے آپ کے گھر کے اندر تو آپ علماء سے اس کی پہلے پوچھیں کہ میرے گھر میں فلاں کا انتقال ہو گیا ہے اور اس نے یہ لوگ جو چھوڑے ہیں اور ان کو جو ہے کتنا کتنا ملے گا، کہ یہ فیصلہ قرآن کے مطابق ہوگا. لوگ جو ہے غیر اسلامی عدالتوں میں جا کر میراث کا فیصلہ کراتے ہیں. ارے میراث کا فیصلہ عدالت میں نہیں ہوگا، میراث کا فیصلہ اللہ نے کر دیا ہے، اور اللہ نے جو ہے سب کے جو ہے حصے متعین کر دیے ہیں قرآن اور حدیث کے حصوں کے مطابق. تو اپنے جو ہے آپس میں تقسیم کرو. کہ لوگ جو ہے باپ کی جائیداد پر اور ماں کی جائیداد پر لڑتے ہیں اور کیس ہوتا ہے اور عدالتوں میں بات جاتی ہے اور وہاں سے فیصلہ لیتے ہیں. ارے اللہ نے جو فیصلہ کیا اور اللہ نے جو فیصلہ کر دیا وہ فیصلہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اپنا جو ہے روپیہ اور اپنا سرمایہ کیس کے اندر، کورٹ کے اندر، عدالتوں کے اندر اس طریقے سے ضائع کر دیتے ہیں. اللہ کے طے کیے ہوئے حصے کو ختم کرنے کے لیے. ارے جب اللہ نے حصہ متعین کر دیا ہے، ہم کون ہیں اس کو جو ہے کم کر دیں اور اس کو جو ہے ختم کر دیں اور اس کے اندر جو ہے یعنی کٹوتی لا دیں؟ کہ جو حصہ اللہ نے متعین کر دیا ہے کہ وہ حصہ قیامت تک رہے گا. تو اس لیے بزرگوں اس چیز کو سمجھنا ہے. یہ بھی اللہ کا فریضہ ہے کہ پھر کیا ہوگا، پھر دنیا کا نظام صحیح چلے گا، پھر دنیا کا نظام صحیح ڈھنگ سے چلے گا. جب آدمی قرآن کے فیصلے کے مطابق نہیں چلے گا لڑائی جھگڑے ہوں گے. یہ لڑائی جھگڑے کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ بھائی آپس میں کیوں لڑ رہے ہیں؟ آج اولاد اور ماں باپ کے آپس میں جھگڑے کیوں ہیں؟ کہ شریعت کے مطابق کوئی بات مانتے نہیں، شریعت کے مطابق کوئی فیصلہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس لیے یہ آپس کی لڑائیاں ہیں، اس لیے یہ آپس کے جھگڑے ہیں. اگر ہم ایمان والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم قرآن و حدیث کے مطابق جو ہے قرآن و حدیث کا فیصلہ مانے تو پھر کوئی جھگڑا نہیں.
اس لیے بزرگوں اور دوستوں، سمجھنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے کہ اس کے اندر ہمارا فائدہ ہے، اور اس کو چھوڑ کر سراسر نقصان ہی نقصان ہے۔ ہم جو ہے اپنی طاقت دکھا کر اور ہم اپنا زور دکھا کر کسی کا حصہ بھی لیا تو ہم نے کیا کمال کیا ہے؟ کیا کمال کیا ہے؟ کچھ نہیں کیا ہے، آخرت کے انگاروں کو خریدا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا ہے۔ دوسرے کا حق لے لے، ناجائز حق، اس میں میرا حق ہی نہیں ہے، اور میں جو پورا زور لگا کر اور پوری طاقت لگا کر اور میں دوسرے کو حق کو لے رہا ہوں، تو یوں سمجھو میں اپنے لیے آگ کے انگارے خرید رہا ہوں۔ یہ دنیا کی زندگی چند دن کی زندگی ہے، یہ گزر جائے گی، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا، اور کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کی زمین دبائی ہوگی، اور ناحق کسی کا مال لیا ہوگا، کل قیامت کے دن فیصلہ ہوگا، اور وہاں نیکیاں دی جائے گی، گناہوں کے بدلے میں نیکیاں لی جائیں گی، وہاں ساری عبادتیں ضائع ہو جائیں گی، ساری عبادتیں ختم ہو جائے گی، ایک ایک نیکیاں حق کے بدلے میں جب لی جائے گی، ساری نیکیاں ختم ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، جانتے ہو میری امت کا سب سے بڑا مفلس کون ہے؟ میری امت کا سب سے بڑا غریب کون ہے؟ صحابہ نے کہا، ہم تو اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس مال و دولت نہ ہو۔ آپ نے فرمایا، اے میرے صحابہ، میری امت کا سب سے بڑا غریب اور سب سے بڑا فقیر وہ آدمی ہوگا جو عبادات کو لے کر جائے گا، جو قرآن کی تلاوت کو لے کر جائے گا، جو تسبیحات کو لے کر جائے گا، اور تہجد کی نمازوں کو لے کر جائے گا، لیکن حق والے آئیں گے اور حق کا مطالبہ کریں گے۔ کوئی کہے گا اس نے میرے پر ظلم کیا، کوئی کہے گا اس نے میری زمین کو دبایا، کوئی کہے گا اس نے میرے حق کو لے لیا، تو ایک ایک آئیں گے اور وہ نیکیاں ان سے لے کر حق والوں کو دے دی جائے گی، یہاں تک کہ ساری نیکیاں ختم ہو جائے گی، اور پھر اور بھی حق والے آئیں گے۔ فرشتے کہیں گے، یا اللہ، ان کے پاس تو کوئی نیکیاں نہیں رہی ہے، حق والے ابھی باقی ہیں۔ اللہ فرمائیں گے، ان کے گناہ لو اور ان کے اوپر ڈال دو، فَتُرِحَ عَلَيْهِ ثُمَّ تُرِحَ فِي النَّارِ، اور اس کو جہنم میں پھینک دو، ساری کی ساری عبادات ختم، ساری کی ساری نمازیں ختم، ساری کی ساری تسبیحات پوری ہو گئی۔ کیا ملے گا؟ کسی کے مال پر ناحق قبضہ کر کے کیا ملے گا؟ جنت کو کھو گے، جہنم کے انگاروں کو خریدو گے، اور کہتے ہیں کہ ہماری بہنوں نے تو معاف کر دیا ہے۔ معافی سمجھ لو کسے کہتے ہیں؟ معاف کرنا کب سمجھا جائے گا کہ بہن نے معاف کیا ہے؟ باپ کا آخری وقت ہے، ساری اولاد جمع ہے، باپ نے کہہ دیا، بیٹیاں رو رہی ہے باپ کو دیکھ کر، باپ نے کہہ دیا کہ یہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم جو ہے اپنا حق معاف کر دو۔ بیٹیوں نے جو ہے باپ کو دیکھ لیا اس حالت میں، کہا میں نے معاف کر دیا، کہ نہیں، یہ معاف نہیں ہوگا، یہ کوئی ترتیب نہیں معافی کی۔ فرمایا کہ تم اپنی جائیداد کی ساری لسٹ بہنوں کے سامنے رکھو، اور بتاؤ ان کو تمہارا حصہ اتنا ہے، ہمارا حصہ اتنا ہے، اتنی باپ جائیداد چھوڑ کر گیا ہے، تمہارے حصے میں اتنی جائیداد آتی ہے جن کی قیمت آج اتنی ہے۔ مثلا تمہارے حصے میں جو ہے کھیت کی 1 کلو زمین آتی ہے جس کی رقم آج 10 لاکھ روپے ہے، یہ ساری فائل رکھو، پھر اگر بہن کے میں نے معاف کر دیا تب معافی سمجھی جائے گی۔ ایسے کہہ دیا، زبردستی معاف کروا لیا، اس کو معاف کرنا نہیں کہتے ہیں۔ اس لیے بزرگوں، حق دے دو ان کو، بیچاریوں کو، ان کو بھی حق دے دو، ان کا حق ہے، ورنہ تو کل قیامت کے دن بہت سخت سزا بھگتنی پڑے گی، اور دنیا کے اندر بھی پریشان، دنیا کے اندر بھی سکون نہیں، دنیا کے اندر بھی حالات۔ اس لیے دوستو بزرگوں، ہم یہ طے کر لو، آئندہ آج کے بعد اور جو کچھ ہوا ہے یہ نہیں ہے کہ معاف ہو جائے گا، نہیں دیا ہے تو
تو اس کو دینا ہے، اور آئندہ کسی کے ساتھ یہ معاملہ پیش آئے گا تو سارے ارادے کرے ہر ایک کو حق دیں گے، علماء سے پوچھیں گے کہ کس کا کتنا حق ہے، وہ حق والوں کو پہنچائیں گے۔ اس لیے میں نے کہا مرنے والا جو مرتا ہے اس میں قید نہیں ہے کہ بوڑھا مرا تبھی جو ہے وہ مال جو ہے وہ وراثت کا کہلاتا ہے، نہیں، جو بھی مرا، چھوٹا بڑا جوان مرد عورت، کہ وہ جو ہے کس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں وہاں دیکھنا ہے۔ اولاد چھوڑی ہے، باپ چھوڑا ہے، ماں چھوڑی ہے، دادا چھوڑا ہے، دادی چھوڑی ہے، بھتیجے چھوڑے ہیں، خالو چھوڑا ہے، چچا چھوڑا ہے، کہ یہ سارے حقدار ہوتے ہیں، لیکن ایک ساتھ نہیں ہوتے ہیں۔ ایک ساتھ جو میں نے بتایا شروع میں چند ہوتے ہیں، لیکن کوئی ایک نہیں ہے تو دوسرا آتا ہے، وہ نہیں ہے تو دوسرا آتا ہے۔ یہ سارے قرآن و حدیث کے اندر ساری باتیں ہیں۔ اس لیے لیکن ہمارے ہاں کوئی ایسی بات پیش آئے، ہمیں تو علماء سے پوچھ کر اس مسئلے کو حل کرنا ہے کہ قرآن و حدیث کے مطابق ہم فیصلہ کر کے دو، قرآن و حدیث کے مطابق باپ کی میراث تقسیم کر کے دو۔ اس پر میرے بھائیو آئیں گے تو انشاءاللہ دنیا کے اندر خوشحالیاں پیدا ہوں گی، دنیا کے اندر جو ہے چین اور سکون والی زندگی ملے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنتیں پر